بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے محرم الحرام کے مہینے، اس کی عظمت، اس کی حرمت کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. اسی سلسلہ کلام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، بلکہ اس میں مزید اضافہ کرنا ہے. گزشتہ ہفتہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی فضیلت مختصر انداز میں پیش کی گئی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت اسی محرم الحرام کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی تھی. حضرت عمر بن خطاب وہ کون شخصیت ہیں؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر کار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں دو اہم وزیروں میں سے ایک وزیر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مزار ہیں. حتیٰ کہ انبیاء کرام کی جو صفات اور جو خصوصیات ہوتی ہیں، ان تمام خصوصیات کے حامل ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر اس لائق تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نبی بناتے. یہ ان کا مقام ہے. ان کی فراست ایمانی کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں: وافقت ربی فی ثلاث فی مقام ابراہیم. میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں کے اندر، جن میں سے پہلی چیز بیان فرمائی مقام ابراہیم کے سلسلے میں، اور پھر آگے بیان فرمایا ازواج مطہرات سے پردے کے سلسلے میں. یہاں انہوں نے دو تین باتیں ذکر فرمائی، لیکن محدثین نے تمام ذخیرہ حدیث کو کھنگالنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً 15 ایسے مواقع ہیں جہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر کوئی بات آئی کہ ایسا حکم ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت عمر کے خیال کے مطابق آسمان سے وحی نازل فرما دی۔ چنانچہ میں نے ابھی جو حدیث پڑھی کہ وافقت ربی فی ثلاث، فی مقام ابراہیم وفی اسارہ بدر وفی الحجاب، اس کے اندر تین باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم اور حجاب کے حکم اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں میرے رب نے میری موافقت کی۔ مقام ابراہیم آپ حضرات جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ آج بھی وہ پتھر حرم شریف کے اندر موجود ہے، جس کو جالی سے پیک کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا، ان کی یہ خواہش تھی کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے، یعنی طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت واجب الطواف پڑھی جاتی ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائے، یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حکم نازل فرما دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا، اس کے پاس نماز پڑھو۔ چنانچہ حجاج کرام جانتے ہیں کہ واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس ادا کرنا اور دیگر جگہوں پر ادا کرنے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ موقع ملے تو وہیں پڑھے، ورنہ حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لے۔ یہ ان کی خواہش تھی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ دوسرا ان کی خواہش تھی کہ خاص طور سے ازواج مطہرات پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تمام مسلمان جیسے سب کے پاس جایا کرتے تھے، ویسے ہی ازواج مطہرات کے گھر کے اندر بھی جایا کرتے تھے۔ پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، جو آ رہا ہے گھر کے اندر چلا جا رہا ہے، بغیر کسی حجاب کے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوئی کہ اس طریقے سے بے حجابانہ اور بغیر روک ٹوک کے بغیر پردے کے لوگ جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، پردے کا حکم نازل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر پردے کا مکمل حکم نازل فرما دیا۔ تیسرا واقعہ جو ذکر فرمایا فی اسارہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں۔ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کی فتح ہوئی اور مشرکین کو قید کیا گیا، 70 قیدی لائے گئے، تو ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہوئی کہ ان کو فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے، بلکہ سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو انجام تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نرم دل تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نرم دل تھے، ان کی رائے کے اوپر عمل ہوا اور فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حضرت عمر کی موافقت کے اندر آیت نازل فرما دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ درست ہے، سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے تھی اس کی موافقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمائی۔ یہ مقام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا محدث کہا ہے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل کے اوپر براہ راست حق کا الہام کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کے محدث حضرت عمر ہیں، یعنی حق ان کے دل کے اوپر کھولا جاتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی شہادت اسی مہینے کی 1 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کچھ غلاظتیں کہی جا رہی ہیں، خاص طور سے حضرت عمر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو
اور پھر اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کو آج کے زمانے میں خاص طور سے ان لوگوں کی طرف سے جو آج کا دن 10 محرم الحرام کو غم کا اور ماتم کا اور نوحہ اور سینہ کوبی کا دن بناتے ہیں، ان لوگوں کی طرف سے حضرات شیخین حضرت عثمان اور اس کے بعد دیگر تمام صحابہ کرام کو چند کو چھوڑ کر ان کی شبیہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقام کیا ہے؟ کل رات جلسے کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر پہلے ایمان لانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے جان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حتی الامکان مدد کرنے والے، آپ کے حضر کے ساتھی، آپ کے سفر کے ساتھی، آپ کی خلوت کے ساتھی، آپ کے جلوت کے ساتھی، حتیٰ کہ دنیا میں ہر مقام کے اوپر ساتھی، دنیا سے جانے کے بعد بازار کے اندر بھی ساتھی، ہر موقع کے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ ابھی آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سنا، حضرت عمر کی زمانی حضرت ابوبکر کا مقام سنیے۔ کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر اگر مجھے اپنے ایک رات کے ثواب کے بدلے میں پوری زندگی کی عبادت میری لے لے، اپنی ایک رات کی عبادت کے بدلے میں میری پوری زندگی کی عبادت لے لے تو مجھے یہ سودا منظور ہے۔ وہ رات کیا تھی جس رات کے بدلے میں حضرت عمر اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کے لیے تیار تھے؟ وہ رات وہ تھی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلے تھے اور پہاڑی پر پہنچے غار ثور کے اوپر، اور وہاں جانے کے بعد جب چھپنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ رک جائیے، میں جا کر پہلے اندر دیکھتا ہوں، اندر کہیں کوئی نقصان پہنچانے والا کوئی جانور تو نہیں ہے، کوئی درندہ تو نہیں ہے، میں جا کر پہلے اندر دیکھوں، اگر کوئی خطرہ ہو تو اس خطرے کا سامنا میں کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، وہاں پر اس کی صفائی کی اور اس کے اندر کچھ جو سوراخ تھے اس کو بند کیا، اپنے کپڑے کو پھاڑ کر، اپنے پیبند، اپنے یعنی لنگی وغیرہ جو کپڑا تھا اس سے پھاڑ کر اس سوراخ کو بند کیا، لیکن اخیر میں ایک دو سوراخ رہ گیا، اب کوئی چیتھڑا اور کپڑا کچھ بچا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کے اندر گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور جو سوراخ رہ گیا تو اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا اور اس کے ذریعے سے اس کو بند کر دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ آپ آرام کر رہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سوراخ کو انہوں نے انگوٹھے سے بند کیا یا پاؤں سے بند کیا تھا، سانپ نے اس میں ڈس لیا، سانپ نے ڈسا، اور ڈسنے کے بعد لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست تکلیف ہوئی، تکلیف کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے، لیکن جب تکلیف بہت بڑھی، برداشت کرنے کے بعد بھی ان کی آنکھ سے قطرے جاری ہو گئے، تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آنسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے اوپر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، پوچھا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد لدغت، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن لگایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا ہو گئی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر گئے، وہاں صفائی کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلایا، اور آپ کی نیند خراب نہ ہو اس کے لیے انہوں نے سانپ کے ڈسنے کو اور اس کی تکلیف کو بھی حتی الامکان برداشت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس ایک رات کی عبادت کے بدلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ اس ایک رات کی اس عبادت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے استراحت اور آرام پہنچایا ہے،
یہ مجھے دے دیں اور اس کے بدلے میں پوری زندگی کی عبادت لے لیں، مجھے یہ سودا منظور ہوگا۔ یہ مقام تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر جو سانپ نے وہاں پر ڈسا تھا اس غار ثور کے اندر، محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس سانپ کا زہر واپس لوٹ آیا تھا اور اسی زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ اس بنیاد پر فقہاء محدثین فرماتے ہیں بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شہید کے مقام کے اندر داخل ہے، اسی سانپ کے زہر کے اثر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خیبر کے اندر زہر دیا گیا تھا اس بکری کے شانے کے اندر ملا کر، تو خیبر سے لوٹنے کے بعد علاج وغیرہ کے ذریعے اس کا اثر تو کم ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں مرض الوفات کے اندر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے خیبر کے زہر کا اثر اب محسوس ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سانپ نے ڈسا تھا غار ثور کے اندر، اس کا اثر ان کے انتقال کے وقت ظاہر ہوا، جس کی بنیاد پر ان کو بھی شہادت کا مقام ملا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ حضرات شیخین کی زندگی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا، سب کچھ مٹا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں ایک ساتھ ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ ہر نبی کے لیے آسمان میں دو وزیر ہوتے ہیں اور ہر نبی کے لیے زمین میں 2 وزیر ہوتے ہیں۔ میرے آسمان کے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور میرے زمین کے وزیر حضرت ابوبکر، حضرت عمر ہیں۔ یہ مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اپنا وزیر بیان فرما رہے ہیں، جن کو اپنا رفیق بیان فرما رہے ہیں، جن کو اپنا مشیر بیان فرما رہے ہیں، جن سے ہر مشورے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے ہیں۔ آپ حدیث کو پڑھیں گے تو متعدد احادیث آپ کو ملیں گے جن میں صحابہ کرام اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر عمر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، آپ کے ساتھ حضرات شیخین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، آپ کے ساتھ حضرات شیخین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکلے، آپ کے ساتھ حضرات شیخین تھے۔ آپ بھوک کی حالت میں چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرات شیخین ہیں۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے کے اندر یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفیق نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج انہی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، ان کی شبیہ کو، ان کی ذات کو، ان کی عظمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ کرام وہ کڑی ہے کہ اگر جس کڑی کو توڑ دیا جائے گا تو ایمان اور دین کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور یہ جو سلسلۃ الذہب کی سب سے اوپر کی کڑی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ کے بارے میں ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب کردہ بندے ہیں، صحابہ محفوظ بندے ہیں۔ صحابہ یہ وہ شخصیت ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے راضی ہیں، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے گا، زبان سے کسی طرح کے حرف غلط کو نکالے گا، وہ ایمان سے خارج ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا جو صحابہ کے بارے میں بدگمانی کے اندر مبتلا ہو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج جو بکواس اور حفوات کی جا رہی ہے صحابہ کے بارے میں، چاہے کہنے والا کوئی ہو، کسی بھی لبادے کے اندر ہو، سنت شریعت کے لبادے کے اندر ہو، پگڑی لپیٹ کر کہتا ہو، بڑی بڑی کتابیں رکھ کر کہتا ہو، دین کے دعوے کی بنیاد پر کہتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، تمام صحابہ کرام میں سے اگر کسی ایک صحابی کے بارے میں وہ کوئی ایک غلط حرف بھی زبان سے نکلے گا، وہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سنا جائے، اس کی کسی ایک بات پر بھروسہ کیا جائے۔ تمام باطل طاقتوں نے اپنے مذہب کو، اپنی باتوں کو جو پھیلایا، وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ظلم کا شکار، اپنے مشق ستم صحابہ کرام کی ذات کو بنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ کے بارے میں انتہائی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔